منطق اور کتب کھنگال کے رکھ لو، مومن نہیں بنتے جب تک ربط قلبی نہ ہو۔ اب یہ ایمان کی بحث تھی، اب یہی بات عقیدے میں سنا دوں۔ عقیدہ کے اعتبار سے عقیدہ عقد سے ہے، اس کا معنی توثیق اور الربط بالقوہ، مضبوطی سے گانٹھ باندھ دینا طاقت کے ساتھ۔ والذین عقدت ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جب تک گانٹھ نہ بدھے جو کھل نہ سکے عقیدہ نہیں بنتا۔ جو شک میں رہیں ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، یہ بھی درستی کہتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، یہ لوگ کبھی مومن نہیں بنتے۔ جب تک فکر و نظر کی وادیاں عبور کر کے ربط قلبی، حب قلبی، عشق قلبی کا تعلق ذات مصطفیٰ سے استوار نہ ہو جائے اور علم و معرفت کے سارے پیمانے حضور کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائیں، اس وقت تک نہ ایمان بنتا ہے نہ عقیدہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، علامہ جوہری الصحاح میں لکھتے ہیں اسی عقد اور اسی عقد، دو مادے ہیں، عین قاف دال سے، عقد بھی کسر کے ساتھ قلادہ کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں۔ جیسے کتے کے گلے میں پٹا باندھ لیں، پٹا باندھا ہو تو کہتے ہیں کسی کا ہے، کسی کا ہے، پٹے کے بغیر پھرتا ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون کس کا ہے۔ تو عقد اور عقد اس کا معنی پٹا باندھنا بھی ہے، اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے جب کسی کا پٹا گلے میں ڈال لیا جائے، اور جب پٹا ڈال لیتے ہیں تو پھر محبوب کا نقص کوئی نہیں سنتا، پھر کجی کمی کوئی نہیں سنتا۔ کجی کمی جب پٹا گلے میں ڈل جائے تو سب کچھ محبوب پہ، جس کا پٹا ہے اسی پہ نچھاور ہوتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ عقیدہ صحیحہ کے لیے لازم ہے کہ ایسا تعلق قلبی پیدا کرو کہ حضور کے پٹے والے بن جاؤ، میرے آقا کا پٹا گلے میں ہو، اور جس کے گلے میں پٹا ہو پتا چلے یہ سگے مصطفیٰ ہے، اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ اور قرآن نے پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، پٹا ہو جائے، گانٹھ بندھ جائے تو شک و شبہ کی، علم، فکر، نظر، ہر ایک میں شک و شبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان کی انما کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا ایمان کی شرط یہ ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے شک کی گنجائش ختم کر دیتا ہے۔ جس میں شک و شبہ رہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جب یہ چیز ہم نے ذہن نشین کر لی تو اس میں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہم تو اب وہ پٹا کس کا، عقد قلبی کس کا، کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا۔ عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہل امتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہل امتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہل امتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے، جیسے ہمارا۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشش، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا، یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ اب آگے چلے،
کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ پوری یہ بائبل پڑھی ہے میرے سامنے، یہ سب بائبلز ہیں، نسخے، ساری بائبل کی کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، ساری عقیدہ آخرت سے بری پڑی ہے، وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابہل امتیاز نہ ہوا، پیکیولیرٹی نہ ہوئی، پیکیولیرٹی ہماری تخصص نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی، اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے، یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت عمومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ تو گویا عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، مابہل امتیاز نہیں۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے، مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کچھ شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابہل امتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابہل اشتراک، عقیدہ آخرت مابہل اشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہل اشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بعثت ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقویٰ بھی گیا، خوف خدا بھی گیا۔ کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے، ان کے پاس توحید بھی تھی، عقیدہ آخرت بھی تھا،
تقوی اور امانت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا، سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا۔ ایک شے نہ تھی، غلامی مصطفیٰ نہ تھی، سب کچھ رد کر دیا۔ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں، تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ لہذا اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی، یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں، یہ بات بڑی خاص ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں۔ جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا۔ عقیدہ کس سے ہے؟ بولیے، عقد سے۔ عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود۔ عقد کی جمع بہت آیتیں ہیں، میں نے جو جمع کی، مگر ٹائم شارٹ ہے، میں صرف 2 آیتیں کوٹ کروں گا۔ 6 پارے کی پہلے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود